الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ علی العظیم وبلغناه رسول نبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ شمع رسالت کی پروانوں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابھی میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل آئیے ہم مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں روح شریف کا ہدیہ میں چھوڑ کر باوضو میں پڑھے اللہ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر فضل و کرم ڈالنا چاہتا ہے یا اپنے کسی بندے سے اہم کام لینا ہوتا ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس بندے کے لیے اس خدمت کے سلسلے میں پہلے ہی سے آسانیاں فراہم کر دی جاتی ہے اور پھر قدرتی طور پر اس کی مدد کی جاتی ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک کی زندگی کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ ابھی اعلیٰ حضرت علیہ رضوان دنیا میں آئے نہیں تھے، ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے قبل ایک فرد صالح یعنی کہ ایک نیک شخص نے خواب دیکھا جو کہ اعلیٰ حضرت سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے اس خواب کی تعبیر ان کے حقیقی دادا علامہ رضا علی خاں علیہ رحمۃ رضوان، یہ اعلیٰ حضرت کے حقیقی دادا ہیں۔ ان کے خاندان میں علم کی دولت جو آئی نا انہی کے ذریعے سے آئی، سب میں پہلے ان کے خاندان میں انہوں نے علم حاصل کیا، علم کی عظیم دولت کو حاصل کیا اور پھر انہی کے ذریعے سے علم کا فیضان آج تک ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس شخص نے علامہ رضا علی خاں علیہ رضوان سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا اور انہی سے خواب کی تعبیر پوچھی، اس لیے کہ یہ خواب کی تعبیر اچھی بیان کرتے تھے اور ان کو اعلیٰ حضرت کی ذات سے تعلق بھی تھا۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد ان کا نام علامہ نقی علی خاں علیہ رضوان ہے، تو انہوں نے کہا تھا علامہ رضا علی خاں نے اس شخص سے کہ ہم جب موقع آئے گا تب اس کی تعبیر بیان کریں گے خواب کی۔ تو جب اعلیٰ حضرت علیہ رضوان دنیا میں تشریف لائے، جب ان کی ولادت ہوئی تو علامہ رضا علی خاں نے فرمایا کہ یہ ہے وہ خواب کی تعبیر، یہ بچہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو تمام ان کے خاندان والے خوش ہوئے اور اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کی پرورش کو بہت ہی ناز و نعم میں کرنے لگے، کیونکہ کافی علم والا بچہ آیا ہے گھر میں اور ان کو علم سے بہت شغف تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کی تربیت چل رہی تھی، اعلیٰ حضرت اپنے استاد محترم کے پاس سبق پڑھ رہے تھے، اور استاد نے ان کو ایک عبارت پڑھائی پر اعلیٰ حضرت نے اس کے برعکس پڑھا، دوسرا پڑھا، تو استاد نے تھوڑا چلا کر کے پھر وہی پڑھا، لیکن اعلیٰ حضرت دوبارہ پھر وہی کہا۔ تو بازو کمرے میں ان کے والد علامہ نقی علی خاں علیہ رضوان تشریف فرما تھے، تو انہوں نے سپارہ منگایا اور چیک کیا تو وہی نکلا جس طرح استاد نے پڑھا تھا۔ تو پھر انہوں نے ان کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے عبارہ اعراب تھوڑا غلط ہو، تو انہوں نے قرآن مجید منگائی تو اس میں دیکھا کہ اس میں وہی اعراب تھا جو اعلیٰ حضرت کی زبان پہ بار بار آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ جو قاعدے میں لکھا ہے اور استاد بھی بتا رہے ہیں لیکن تم نے کیوں نہیں ویسا پڑھا؟ تب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ نا میں تو استاد کے پڑھانے کے موافق ہی پڑھنا چاہ رہا تھا پر زبان نے ادا کرنے نہ دیا۔ یہ تھی اللہ کی طرف سے ان کو مدد کہ اللہ تعالیٰ نے، ان کے والد بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی خطا والی چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عہد طفلی یعنی کہ بچپن کا زمانہ وہ بھی خوب نرالا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی دوست جتنے بھی لوگ تھے ان کے ٹائم پہ بچے لوگ وہ لوگ کھیلا کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت ان کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، ان کو بچپن ہی سے کھیل سے کچھ بھی لگاؤ نہیں تھا، یہ نہیں کھیلا کرتے تھے، بس دیکھتے تھے۔ اور اس وقت میں پتنگ اڑانے کا بہت دور تھا، لوگ پتنگ کثرت سے اڑایا کرتے تھے، تو وہ پھر بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔
اور ان کے گھر کے پاس پتنگ گر گئی تھی تو انہوں نے اٹھا کے اپنے والد کی پلنگ کے نیچے رکھ دیا. تو ان کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ الرضوان جب آئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کس نے رکھی ہے. تو بتایا گیا کہ امن میاں نے رکھی ہے. اعلی حضرت کا پیٹ نے چھوٹا نام امن میاں تھا, ان کو امن میاں بلایا کرتے تھے. تو کہا امن میاں نے رکھی ہے. تو ان کے والد نے فرمایا ہاں انہوں نے خود کیوں نہیں اڑائی, ہمارے لیے اڑانے کے لیے دیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تو لوح و لیب سے پاک رکھا ہے. ایسا ہے کہ ان کے والد کو پتہ تھا کہ کھیل کود میں ان کو دلچسپی نہیں ہے. ایسا تھا اعلی حضرت رحمۃ الرضوان کا بچپن. اور پھر آپ کے 3 بھائی تھے اور ابتداً 3 بہنیں تھیں. 3 بھائی اور ابتداً 3 بہنیں. ابتداً 3 بہنیں یعنی کہ نا ایک ان کی بہن کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا, بعد میں 2 بہنیں تھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ الرضوان یہ دوسرے بچوں سے ایک دم الگ تھے. دوسرے بچے کیسے جب بولنا شروع کرتے تو ٹیڑھا میڑھا کچھ بھی بولتے ہیں, صحیح صاف نہیں بولتے. لیکن اعلیٰ حضرت کی شان نرالی تھی, وہ جب بولنے لگے تو ایک دم بالکل صاف, ذرا بھی کچھ نہیں, ایک دم صاف کہتے تھے. ایک روز صبح کے وقت نا مکتب لگا ہوا تھا, جسے چشتیہ مکتب ہے, بچے پڑھنا آتے ہیں, اسی طرح اس وقت مکتب لگا ہوا تھا, بچے بیٹھے تھے, اعلیٰ حضرت بھی ان کے درمیان تھے. تو ایک بچہ آیا, اس نے آ کر کے استاد سے سلام کیا, السلام علیکم. تو استاد نے جواب میں کہا جیتے رہو. تو اعلیٰ حضرت نے فوراً ہی کہا کہ یہ سلام کا جواب نہیں. تو استاد نے پوچھا بتایا کہ اچھا بتائیے آپ سوال اس کا جواب کیا ہے, سلام کا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان الفاظ سے اس کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو استاد نے خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دی. یہ تھی اعلیٰ حضرت, یعنی کہ اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے ایک دم اللہ کی طرف سے ان کو مدد تھی کہ وہ بچپن ہی سے خطا نہیں کرتے تھے, اور ان کے سامنے کوئی غلطی کرتا تھا تو فوراً اس کی اصلاح کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ الرضوان ایک مرتبہ ماہ رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا, اور ان کے خاندان والے سبوں نے, گھر والوں نے روزہ رکھا تھا, اور سخت گرمی تھی تو فرنی وغیرہ بنائی گئی, کافی چیزیں ٹھنڈی بنائی گئی. اعلیٰ حضرت نے بھی روزہ رکھا تھا. تو دوپہر کا وقت ہوا تو اعلیٰ حضرت کے چہرے سے ہوائیں چھوٹنے لگی, ان کو نہیں جمع روزہ رکھا. تو ان کے والد نے دیکھا تو ان سے بھی نہیں رہا گیا. تو ایک کمرے میں فرنی جمانے رکھے تھے, تو ان کو لے کر کے وہاں چلے گئے, اندر سے بند کر دی, اور کہا کہ تم کھا لو, یہاں پہ کوئی دیکھ رہا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں آیا, کوئی آ بھی نہیں سکتا. تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں, وہ کہتے ہیں کہ نا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں نے روزہ جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا. ان کے آنکھوں میں آنسو آ گیا, اور پھر انہوں خوش ہوئے, اور پھر اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی سے عہد وفا بنایا, یعنی کہ وفادار تھے. تم روزہ رکھے تو بھی پورا اس کو نہیں چھوڑتے. ایسا ہی ان کا بچپن ابھی گزرا. اور نماز کے بھی بہت پابند تھے, جماعت کے بھی بہت پابند تھے. ایک سال ان کے گھٹنے میں نا پک گیا تھا گھٹنا, اب اس کا آپریشن کرنا تھا. تو ایک ماہر طبیب کے پاس انہوں نے علاج کرایا, اس نے چیر پھاڑ کر کے آپریشن کیا. پھر اس نے کہا تھا کہ آپ حرکت نہیں کریں گے, چلیں گے پھریں گے نہیں, تو آپ کا پیر بالکل صحیح و سالم درست ہو جائے گا. تو لیکن اعلیٰ حضرت تو نماز کے تو پابند تھے, جماعت کے اور نماز کے, تو وہ کہاں بیٹھنے والے تھے. تو نماز کا وقت ہوا تو وہ چلنے کی کوشش کی انہوں نے, پر نہیں چل پائے. تو وہ بیٹھے بیٹھے آگے بڑھے. جب باہر پہنچے تو لوگوں نے ان کو خود کرسی پہ بٹھایا اور نماز کے لیے لے گئے. وہ پھر لوگوں نے, محلے والوں نے, ان کے خاندان والوں نے یہی معمول بنا لیا, ان کو روزانہ گھر سے لے کر کے مسجد چھوڑا کرتے تھے. پھر جب ان کا پیر ٹھیک ہو گیا تو وہ خود ہی نماز کے لیے جانے آنے لگے. نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. ان کے ہم عمر, یعنی ان کے ساتھی جو دوست تھے, ہم عمر تھے وہ, اور ان سے عمر میں بڑے لوگ, وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بلا عذر شریک کبھی نماز نہیں چھوٹی اور جماعت نہیں چھوٹی. ایسے تھے ہمارے اعلیٰ حضرت. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ الرضوان کے وفات کا وقت کب آیا تو صبح کے 12 بجے کے بعد آپ نے اپنی جائیداد کا سب منگایا اور اس کو تقسیم کیا اور اس پہ سگنیچر کیا سب. پھر آپ نے علامہ حجت الاسلام کو فرمایا کہ آپ سورہ رات پڑھیں اور اسے بغور سماعت فرمائے. پھر سورہ یاسین شریف پڑھائی, اسے بھی سنا. پھر 2 بجے کے بعد آپ نے پانی طلب فرمایا, وہ پیش کیا گیا, آپ نے اسے نوش فرمایا. پھر آپ مسلسل کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے. پھر تھوڑی دیر بعد صرف اس میں جلالت لفظ اللہ اللہ کا ورد کرنے لگے. پھر اس کے بعد 2:38 پر آپ نے دائی اجل کو قبول کیا. دائی اجل پہ لبیک کہا, یعنی کہ آپ کی روح اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بولنے سننے میں جو بھی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم تمامی کو اعلیٰ حضرت کے چھیٹے عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے مشن پہ قائم رکھے. آمین. اور
نماز کی پابندی کی بہت توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔